پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ بتایا گیا کہ کچھ باغی تھے کہ جن کو اب وہ وہاں دربار جیسے لگتے تھے، دربار میں خواتین حضرات اور میلہ دیکھنے والے اور نیزوں پر سربلند اور کوئی جو پہچان رہا ہے وہ پہچان رہا ہے، جو نہیں پہچان رہا ہے وہ نہیں پہچان رہا ہے. اس راستے میں تاریخوں میں یہ ہے کہ 2-1 ہلاکتیں بھی ہوئیں. ہمارے ہاں ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں کہ جیسے جناب سکینہ کی شہادت زندان شام میں ہوئی. اور اگر آپ تشریف لے جائیں دمشق تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بازار شام سے متصل ایک چھوٹی سی قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی کی قبر. اور جہاں ٹھہرائے گئے تھے امام زین العابدین وقت کے امام تھے. اچھا یہ ایسے نہیں لے جائے گئے تھے، ننگی پیٹھوں پر کجاوے جو تھے بٹھا کر، اور ایک 2-3 قیدی جیسے بچیاں اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے، زنجیریں پہنائے ہوئے. اور مورخ تو لکھتے ہیں کہ کچھ بچے گر کے راستے میں شہید ہوئے تھے. اب یہاں اب جب دمشق میں آئے تو بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، سب کے علم میں ہیں. لیکن یزید کے اشعار 2-3 مشہور ہیں بہت، اور اس نے کہا ہوا ہے کہ مقتولین بدر اگر ہوتے تو دیکھتے کہ ان کا کیسا انتقام لیا ہے. اب یہ مقتولین بدر کون ہیں؟ اتباع شیبہ ولید، یہ بنو امیہ کے وہ لوگ ہیں جن کو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث سے کا مقابلہ ہوا تھا، اور انہیں کے ہاتھوں قتل ہوئے. ان تینوں کو انہوں نے جہنم میں حاصل کیا تھا. اور حضور کے بارے میں سہارا بات کہی کہ کوئی فرشتہ آیا، یہ تو انہوں نے اپنی سیادت کے لیے ایک ایسے ڈھونگ سے رچایا. یہ اس کی اصل سرشت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے حضرت زینب کے خطبے ہیں، مختصر ہیں، لیکن کئی دفعہ ارادہ کیا کہ امام زین العابدین اکیلے رہ گئے تھے، اور جانتے بوجھ تھے اس نے بی بی کے سلسلے میں مخاطب کر کے کہا کہ یہ متکبرہ کون ہے، گستاخانہ انداز میں. تو مسلسل 2 یا 3 خطبے تاریخ میں ملتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، اپنا تعارف کروایا، اپنی جد کا تعارف کرایا، اپنے باپ کا تعارف کرایا، اپنے نانا کا تعارف. اور اب لعنت ملامت شروع ہو گئی. اب جو پتہ چل گیا کہ باغی نہیں ہے تو ہاشم ہے، یہ تو خاندان رسالت کے لوگ ہیں، اور میزے پہ سارے فرزند رسول کا ہے، فرزند رسول کا ہے، اور یہ ان کی نواسیاں ہیں، اور یہ ان کا خانوادہ ہے. یہ کیا اب یہ وہاں سے ان کو بھیجا. اب یہ ہے تاریخ میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ بی بی نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم کو کوئی گھر میسر چھوٹی سی جگہ دے دی جائے جہاں ہم اپنے یتیموں کو اپنے پیاروں کا ماتم کر لیں اور کیا کر لیں. اس کے بعد وہ کربلا آئے یا دمشق سے ہی مدینے چلے گئے، اور مدینے میں تو کوہرام مچ گیا کہ بنو ہاشم آ رہے ہیں اور لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، اور منادی جو ہے وہ ستا دے رہا تھا کہ ابھی یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اچھا آپ دیکھیے اثرات لوگ پوچھتے ہیں، اس قدر بدلی یعنی شہادت ہو گئی. امام زین العابدین نے ایک زندگی دوسری طریقے کی عبادت، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ کیسی مشیت ہے. یقیناً سوال تو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کیسی مشیت. جتنی دعائیں اور جتنی عبادت اور جتنے سجدے اس سے بڑھ کے حسین نے کیے تاریخ عالم میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہ کہلائے جانے لگے سید الساجدین. کہ صبر شکر کی پھر اگین کہ اس کے بعد صبر شکر اس سے پہلے کہیں بڑھ گیا. اور یہ کہ یہ ہمارا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ
یزید نے مدینے میں جب شورش کی اطلاع ملی تو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ان سے جسے کہتے ہیں نمٹ دیا جائے، طاقت کے استعمال کے ذریعے سر کچل دیے جائیں. انہوں نے کئی دنوں تک جس کو کہتے ہیں خون حلال کیا، اور مدینے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ ایسا نہیں سکتا، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. اور اس طرف حجاج ابن یوسف گیا ادھر مکے کی طرف، اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی وغیرہ وغیرہ. یہ فوری اثرات ہوئے. اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد یہ جو کوفے کے جو لوگ جنہوں نے بلایا تھا، ان کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزائی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہ چکے تھے، امیر المومنین کے صحابی رہ چکے تھے، امام حسن کے قریبی لوگوں میں تھے اور امام سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہوئی. تو انہوں نے ایک انتقام لینے کے لیے توبہ کی اور کہا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے. تو ایک جگہ ہے عین الورزہ، کوفے سے ذرا نکل کے، وہاں ہوا. اور مگر ظاہر ہے کہ سلطنت، اتنی بڑی سلطنت کے سامنے ٹھہرنا ممکن نہیں تھا، سب کے سب شہید کیے گئے. پھر ایک بغاوت کی جو مختار نے قبضہ کیا کوفے پر، اور امیر المومنین کے جو ایک بیٹے تھے محمد حنفیہ، ان کہتے ہیں جی کہ ان کی اجازت سے، امام زین العابدین کی اجازت سے نہیں، ان کی اجازت سے انہوں نے قیام کیا. اور جتنے قاتلین حسین تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچا. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور اس کے بعد تاریخ بھری پڑی ہے. اب کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جی، اس کے بعد بنو عباس آئے انہی کے انتقام کے نام پر اور قابض ہو گئے. ہاں، یعنی پہلے امپریشن یہ دیا گیا کہ انتقام لیا ہم اپنے دراصل اقتدار کا اصول تھا. اقتدار کا اصول. چنانچہ جب وہ ملنے لگی، خلافت کے امکانات نظر آنے لگے، اور جب جو جسے کہتے ہیں لیٹر امیyyز جو تھے ان کا زور ٹوٹنے لگا، تو فوراً ہی ابو العباس صفا اور ابو جعفر منصور اور ہارون اور بان تک سب سلسلہ. مگر ایک بات یہ کہ اس کے بعد بھی جو یہ کھٹکتا رہا، یہ خانوادہ جو ہے آل ابو طالب جسے آپ کہیے، اور خاص طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جو اسرائیل سے جنگ ہو رہی تھی، اس میں بار بار ایک جملہ آ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا، حسن نصر اللہ کا فقرہ تھا کہ اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم کربلا کے دن ختم ہو گئے ہوتے. بالکل، یہ سب جملے سننے کو ملے ہیں. اگر ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم ختم ہو گئے ہوتے. ہم شہادت تو ہمارے لیے مطلوب و مقصود مومن ہے، یہ تو ہے ہی. اور یہ کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کوفیوں کے اور شامیوں کے نام بدلتے جاتے ہیں، مگر جو حقیقت ابدی ہے وہ تو حسین کے ساتھ ہے. حسین کانسٹنٹ ہے، بس یہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو بہت ہی اقبال کے نے تواتر سے لکھا ہے اس مسئلے پر جی. اور آپ نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا حق و باطل کی اس کا، تو انہوں نے لکھا کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید ہے نا، موسیٰ و فرعون جیسے موسیٰ و فرعون میں تک تھی اور شبیر اور یزید میں وہی تھی نہیں. سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود. وہ جو ذبح عظیم تھے وہ تو وہاں تو دمبا آ گیا تھا، اصل ذبح عظیم تو یہ ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. شہادت نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. بامن میا کے مسلک شبیرہ معزوز. تو اقبال نے تو زندگی کے، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کسی ایک شاعر میں
بڑے بڑے شاعر ہیں، انیس ہیں، دبیر ہیں، خلیق ہیں، محتشم کاشانی ہیں، ادھر دیبل خزائی ہیں، فرزدق ہے، کمیت اسدی ہیں، اسماعیل احمیری ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں. مگر جس قوت کے ساتھ اقبال نے واقعہ کربلا کو لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا. اور چار مصرے میں آپ جی ضرور آخر میں کہ قلندر ارمغان حجاز جو ہے وہ علامہ صاحب کی سب سے آخری کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کی یہ آخری چار مصرے ہیں. ماشاء اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آخری کتاب کے آخری چار مصرے ہیں. قلندر میل تقریر ندارت. مجھے خطاب کرنا تقریریں کرنا نہیں آتا. قلندر میل تقریر ندارت بجز ان نقطے اکسیر ندارت. میرے پاس تو بس ایک نسخہ ہے جو وہ میں بتا سکتا ہوں. ازن کشتے خراب حاصل نیست جو آوز خون شبیر ندارت. اگر خون شبیر سے وابستہ نہ ہوئے تو تمہاری ساری کھیتی رائے گا جائے گی. کیا کمال، کیا کمال. معیار یہ مقرر کیا ہے